الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين برادران اسلام عزیز ساتھیوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہم سب اس ماہ رمضان کی مصروفیات سے فارغ ہو کر عید الفطر کی سنت ادا کرنے کے لیے آج اس اللہ کے گھر میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو آپ سب کو عید کی حقیقی مسرتوں خوشیوں اور شادمانیوں سے مالا مال فرما اللہم آمین رمضان کا جو مہینہ بھی گزرا ہے یہ تربیت کا مہینہ رہا اور اس مہینے میں جس چیز کی تربیت بھی ہے اسے اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو قرآن مجید لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تقوی کی تربیت کے لیے آتا ہے اور اگر اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں تعبیر کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان آ کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے یا یہ تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بیک وقت دونوں کی ادائیگی ہم سے کیسی ہونی چاہیے اس سبق کی یاد دہانی کے لیے رمضان آتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بتانے اور پریکٹیکل طور پر اس پر عمل کروانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے ہم نے جو روزے رکھے ہم نے جو تراویح پڑھی ہم نے جو ذکر کیا ہم نے جو دعائیں کی ہم نے جو اللہ سے مناجات کیا یہ عبادت اگر حقوق اللہ کا پیغام دے رہی تھی تو روزوں کی بھوک اور جو لوگ روزہ نہ رکھ سکتے تھے انہوں نے جو فدیہ دیا ان کا فدیہ اور جو صدقہ و خیرات ہم نے کیا اور اب عیدگاہ آنے سے قبل گزشتہ 2-3 دنوں کے درمیان ہم نے جو صدقۃ الفطر ادا کیا یہ سب عبادتیں حقوق العباد کا پیغام دیتی ہے وہ یوں کہیے کہ ماہ رمضان میں ہر مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے سچ کہیے قرآن تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے
رسول آئے، پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں کی شریعتوں کا خلاصہ نچوڑ کیا ہے۔ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ، تمام پیغمبروں کی شریعتوں کا خلاصہ، آسمانی کتاب کے تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے اس دنیا میں ہم تم سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کرو اور پھر مخلوق کا حق ادا کرو۔ یہ انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ رہا ہے۔ جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ حقوق اللہ و حقوق العباد۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اس کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اپنانا۔ کہا سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، یتیم، مساکین، پڑوسی جس سے تمہارا رشتہ ہو، پڑوسی جو کہ اجنبی ہو، پہلو کا ساتھی، تمہارے پہلو کا ساتھی، مسافر، تمہارے غلام، تمہارے لونڈیا، یہ سب جو حسایت کے سارے طبقے جو حسایت مانگے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ دین پر قائم رہتے، دین پر عمل کرتے ہوئے توازن لانا بہت ضروری ہے۔ دین پر قائم رہتے ہوئے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں نے توازن کہاں تک قائم رکھا ہے، یہ بیلنس میں نے کہاں تک قائم رکھا ہے، یہ دیکھنا، یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ دین پر عمل کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں نے کہاں تک، حقوق اللہ حقوق العباد میں نے توازن کہاں تک قائم رکھا ہے، یہ بیلنس میں نے کہاں تک قائم رکھا ہے، یہ بیلنس میں نے کہاں تک قائم رکھا ہے۔ آج ہم میں سے بہت ساروں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہے تو حقوق العباد میں کمزور ہے، اگر کوئی حقوق العباد میں پرفیکٹ ہے تو حقوق اللہ میں کمزور ہے۔ ایک جانب اگر ہم صحیح ہے، دوسری جانب ہمارے اندر بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ایسے میں ہماری زندگیوں میں یہ توازن لانا بہت ضروری ہے، ایسے میں ہماری زندگیوں میں یہ توازن لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا حق بھی ہم سے ادا ہو اور بندوں کا حق بھی ہم سے ادا ہو۔ اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے حقوق، بلکہ سارے انسانوں کے حقوق، سارے انسانوں کے حقوق، اور صرف سارے انسانوں کی بات نہیں بلکہ ساری مخلوقات، اس دنیا میں جتنے جاندار مخلوقات ہیں ان سب کا حقوق ہم پر حق بنتا ہے، اس کی حقوق کی ادائیگی انتقاض ایمان ہے۔ ہماری شریعت تو وہ شریعت، ہماری شریعت تو وہ کامل شریعت ہے۔ کیا کہتے اللہ اکبر، ایک پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلا کر ایک فاحشہ اور فاسق عورت جنت کی مستحق ٹھہری۔ یہ بلی کو باندھ کر نہ کھلایا نہیں پلایا نہیں، اس بلی کو بھوکے باندھ کر رکھنے کی وجہ سے ایک عبادت گزار عورت جہنم رسید ہو رہی ہے۔ یہ پیاسے کتے کو پانی پلا کر ایک فاحشہ عورت کو جنت مل رہی ہے، اور یہ بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک عبادت گزار عورت کو جہنم رسید ہو رہی ہے۔ ہمیں یہاں رک کر سمجھنا چاہیے کہ جو مخلوق کے جو حقوق ہوتے ہیں، مخلوق کے حقوق اسلام میں کتنے معنی رکھتے ہیں۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ کو پڑھیے آپ، پیارے نبی کی زندگی کو پڑھیے آپ، ابتدائی زندگی سے لے کر انتہا تک پیارے نبی کا پیغام کیا ہے، آپ کی زندگی کا پیغام، آپ پر نازل ہونے والی وحی کا پیغام نہیں تھا کہ آپ نبی بنائے گئے، آپ رسول بنائے گئے، اور نبی بنانے کے ساتھ ہی ساتھ آسمان سے ایک طرف سورہ مزمل نازل ہو کر حقوق اللہ کا سبق دے رہی تھی، اور پیارے نبی سے کہہ رہی تھی قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر رات کو اٹھیے اور جاگ کر تہجد پڑھیے۔ اگر ایک طرف سورہ مزمل نازل ہو کر حقوق اللہ کا پیغام دے رہی تھی، اسی وقت آسمان سے سورۃ الضحیٰ نازل ہو کر حقوق العباد کا پیغام دے کے کہہ رہی تھی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیغمبر یتیم کو کبھی چھڑکیے مت، یہ پہلے سے دکھی ہے، یتیم پہلے سے زخم کھایا ہوا ہے، یتیم پہلے سے غم زدہ ہے، یتیم کو وہ زخم ملا ہے جس زخم کو وہی جان سکتا ہے، اس زخم کے درد کو صرف وہی جان سکتا ہے۔ اے نبی یتیم کو کبھی چھڑکیے مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والوں کو ڈانٹیے مت۔ یہ بالکل آغاز نبوت کی بات ہے، انتہائی زندگی تک آپ دیکھیں پیارے نبی کی، ہمارے پیارے نبی کی زندگی کی آخری ایام ہے
آخری سانسیں چل رہی ہے اور آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے زبان سے نکل رہی ہے، ان میں سے دو پہلو آپ یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو اور اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ کہہ کہ آپ نے حقوق اللہ کا پیغام دیا، وما ملکت ایمانکم، غلام اور لونڈیوں کا ذکر کر کے آپ نے حقوق العباد کی پاسداری کی تلقین کی ہے۔ میرے بھائیو، آج حقوق اللہ حقوق العباد کی چل رہی ہے، یاد رکھیں خاص طور سے حقوق العباد کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا نازک ہے کہ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر کسی نے کسی بندے کا حق مارا ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ گویا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے، اگر کسی بندے پر میرے بندے کا حقوق ہو، وہ بندوں کا حق اپنے اوپر رکھتے ہوئے میرے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میری جنت میں داخلہ صرف اسی کو ملے گا جو حقوق العباد کا معاملہ میں صاف کردار رکھتا ہو۔ اسی لیے رب العزت سے دعا کیجیے کہ اس دنیا و آخرت سے پہلے ہمیں اسی دنیا میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم حقوق اللہ میں کہاں کھڑے ہیں، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم حقوق العباد میں کہاں کھڑے ہیں۔ سامعین کرام، یہ میرے خطبے کا پہلا ٹاپک تھا، مختصر سا خطبہ تھا، 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے حالات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عید الفطر کا جو دوسرا پیغام ہے، اس وقت ہمارے ملک میں جو نفرت کی جو آندھی چلی ہے اور جو نفرت کی آندھی چل رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان مایوس ہے اور بہت سارے مسلمان رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہے آج ملک میں نفرت کی جو آندھی چلی ہے، نفرت کی جو آندھی چل رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان مایوس ہے، بہت سارے مسلمان رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہے۔ تو لہٰذا آئیے اس طور پر اس بات پر میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو نہ بھولیے، اس حقیقت کو نہ بھولیے جو ہمارے برادران وطن ہیں، آج بھی ان کی میجورٹی امن پسند ہے، آج بھی ہمارے برادران وطن کی میجورٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس حقیقت ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جو انصاف پسند غیر مسلم ہے، جو امن پسند غیر مسلم ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہونے والا تمہارا حسن سلوک تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا، تمہیں اللہ کا مدد کا حقدار بنائے گا، تمہیں اللہ کا مدد کا حقدار بنائے گا، تمہیں اللہ کا مدد کا حقدار بنائے گا۔ جو انصاف پسند غیر مسلم ہے، جو امن پسند غیر مسلم ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہونے والا تمہارا حسن سلوک تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا، تمہیں اللہ کی مدد کا حقدار بنائے گا، جسے تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج جو ہمارے برادران وطن ہیں جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، آج بھی ان کی میجورٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، آج بھی ان کی میجورٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ آج جو ہمارے برادران وطن ہیں جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، آج بھی ان کی میجورٹی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں خاص طور سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہے آپ سب جان رہے ہیں، آپ سب واقف ہیں اس حالات سے کہ کیا چل رہی ہے۔ آج مسلمان جو بحال ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، غمزدہ ہے، تو میرے بھائیوں اور خاص طور سے ایک بات خیال رکھے گا کہ آج اس عید کے دن کوئی بھی مسکین، کوئی بھی یتیم ہو، ان سب کا خاص کر خیال رکھے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کے گھر رونوں کی، ان کے گھر اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ بحال ہے، پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، اب رمضان مبارک میں ہم اللہ الحمدللہ اتنی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اپنی زبان کو ذکر سر رکھتے تھے،
سارے اپنے زبان کو ضد سے ترک رکھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی الحمدللہ ایسا کرتے تھے جیسے رمضان گزرتا ہے ویسی مسجد کا ویران کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کبھی رمضان گزرتے ہی سال ہو گیا, مہینہ ہو گیا ہے. میرے بھائی نماز کا خیال رکھیے, ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے ہم نماز چھوڑ دیں. نماز ہمیشہ پڑھنا چاہیے. ہر ایک انسان پر فرض ہے, چاہے کسی بھی حالت میں ہو نماز معاف نہیں ہے. نماز معاف نہیں ہے. اللہ کے نبی پر بھی نماز معاف نہیں تھا کسی بھی حالت میں. جب نبی پر نماز معاف نہیں تھا تو ہم لوگوں پر کیسے نماز معاف ہو سکتا ہے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود سے اپنے اوپر نماز معاف کرا لیا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور خاص ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ طرز عمل بالکل غلط ہے, کیونکہ جو اللہ ماہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ پورے شوال اور پورے دیگر مثال مہینوں کا بھی رب ہے. میں نے کہا تھا کہ اللہ 1 مہینہ نہیں, اللہ 12 مہینہ ہے. اللہ صرف 1 مہینہ کا رب نہیں, اللہ 12 مہینوں کا رب ہے. 12 مہینہ اللہ ہم سے 1 مہینہ کے حساب نہیں لے گا, اللہ ہم سے 12 مہینے کے حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ خالی 1 مہینے کا حساب نہیں لے گا. 1 مہینہ جیسے عبادت کرتے ہو, اور اللہ 12 مہینہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت ہمیشہ اللہ کی عبادت مقصود ہے, اس بات کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ کی حکم ہے کہ موت بھی آ جائے تو اللہ کی عبادت کرتے رہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بس اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تصریح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب تمہیں اندازہ ہو جائے تم اللہ کی عبادت کرتے رہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. اب تمہیں یقین ہو جائے کہ میرا آخری سانس چل رہا ہے اور ہم دنیا سے جانے والے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ داڑھی منڈوانا یا پھر چھوٹا کرانا. تو بہت سارے لوگ عام طور پہ داڑھی منڈواتے ہیں یا پھر چھوٹا کراتے ہیں, لیکن عید کے دن یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کے موقع پر اس کا تو اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اگر داڑھی چھوٹا یا منڈوائیں گے نہیں یا چھوٹا نہیں کرائیں گے ہماری عید کی نماز قبول نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین وحر اللحى واخف الشوارب. تم مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے داڑھی کو بڑھاؤ اور مجھے کو چھوٹا کرو. آج ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ داڑھی کو بڑھوا دیتے ہیں اور مجھے کو بڑھا کر دیتے ہیں, جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثوں سے ان ارشادات سے بالکل برعکس سے موچھیں بڑی رکھتے ہیں اور داڑھی بڑھوا دیتے ہیں, چھوٹا کرا دیتے ہیں. وہ مشرکین اور مجوس کی موافقت کرتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشرکین کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں عورتوں کے تعلق سے کہ عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھومنا. عام طور سے خصوصاً یام عید کے دن یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہے, گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے, خوب سج کے نکلتی ہے, بازاروں میں, مارکیٹوں میں, سیاحت گاہوں میں آتی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہمیں حکم دیا ہے کہ عورتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورتوں کو عورتوں کو بغیر پردہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے اس بات کا خیال رکھیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہا, اور اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو, آپ اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو. اور قدیم زمانہ جاہلیت کی جیسا اور قدیم زمانہ جاہلیت کی بناؤ سنگھار مت کرو, اور قدیم زمانہ جاہلیت کی بناؤ سنگھار مت کرو. ان سب باتوں کا خیال رکھے. ان سب باتوں کا خیال رکھے. ایسا نہ ہو کہ آج خوشی کا دن ہے, خوشی کے دن میں اتنے ہم لمٹ پار کر دیے کہ ہم سے گناہ ہوئی جا رہی ہے. میرے بھائی اس بات کا خیال رکھیں. یہ عید کا دن بھلے خوشی کا دن ہے, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. اب ایسا نہیں کہ اللہ نے یہ عید دیا ہے خوشی کا دن ہے, جو کرنا وہ کرو.
میرے بھائی اس بات کا خیال رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو آپ سب کو پروردگار عالم خوش رہنے والے کو اور ان باتوں کو سننے والے کو ان سازشوں سے اور نفرت کی نادیوں سے محبت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ سب کو سارے عالم انسان کو اس عید کی حقیقت مسرتوں سے مالا مال فرما۔ بارنا ہم تماموں کے ماہ رمضان، ہم تماموں کے زندگی میں ماہ رمضان کو بار بار لا۔ بارنا جو دعائیں ہم نے کی، جس طرح ماہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی، جو ذکر کیا، جو سنت موقعہ کا اہتمام کیا، ان تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ بارنا ہم تماموں کی گناہوں کو مغفرت فرما۔ بارنا ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ بارنا ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔